الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ حضرات محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے متعلق اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہ اللہ کو نہ اہل ایمان کو دھوکہ نہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں جو آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، یہ نفاق جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، دل کا ایک روگ ہے۔ یہ دل کی بیماری اس لیے کہا کہ انسان زبان سے کچھ کہتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی یہ نفاق جو اعتقادی ہے یہ اسلام کے متعلق ہے۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں بعض لوگوں کو منافق اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کردار کی وجہ سے ہمیں پسند تو نہیں کرتا، ہمیں اچھا بھی نہیں کہتا، لیکن اس کے اخلاق یہ ہے کہ جب وہ ملتا ہے تو اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ اس کا نام نفاق نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ آپ دروازے پہ تھے، میں آپ کے پیچھے اوٹ میں کھڑی تھی۔ دور سے ایک شخص آ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کے متعلق کہا اس کا کردار ایسا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ قریب آیا تو آپ اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملے۔ اماں جان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس کے متعلق یہ فرما رہے تھے تو لیکن جب وہ آپ کے پاس آیا، آپ کے ساتھ بات کی تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کی۔ آپ نے فرمایا وہ اس کا کردار تھا، یہ میرا خلق ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسے طریقے سے نہیں بولا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر معاشرتی زندگی میں کوئی شخص ہمارے کسی بھی کردار کی وجہ سے، مطلب رشتوں میں انسان کا کلیش ہو جاتا ہے، بھائیوں کے اندر ہو جاتا ہے، تو اگر وہ بھائی ہمیں ہمارے کردار کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتا، لیکن جب ہم اس کے سامنے آئیں تو وہ ہمیں اچھے طریقے سے ملتا ہے، تو اس کا نام منافقت نہیں ہے۔ منافقت حقیقتاً یہ ہے کہ انسان ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹے، اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمانوں کے اندر فساد پھیلائے، ان کے لڑائی جھگڑے کا سبب بنے۔ یہ منافقت ہے کہ لوگ اصلاح کے لیے بٹھائیں کہ آپ ہماری بھائیوں کی صلح کرا دیں، وہ وہاں سے آگ لگا کے اٹھ جائے، یہ منافقت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہر بندے کو منافق کہہ دیتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ ممکن ہے ہم جو کچھ کسی کو کہہ رہے ہوں وہ بات ہمارے اندر ہی ہو، تو اس لیے یہ کسی پہ فتویٰ لگانے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ ایسے شخص، ویسے اسلام نے لوگوں کو ننگا نہیں کیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو سارے منافقوں کے نام آ جاتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان
رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخص تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے نام بتائے تھے اور کسی کو صحابی کو پتہ نہیں تھا. اور بعض اوقات جو ایسا شخص، حضرت عمر بعض اوقات ان سے پوچھا کرتے تھے تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے طور پہ بتائے تھے، تو آپ حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ کہ جن لوگوں کے متعلق نام لے کے آپ کو یہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ وہ منافق ہیں، ان کے متعلق بتاؤ گے؟ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ اس میں نہیں ہیں. بہرحال یعنی کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ اس میں نہیں ہیں، یہ نہیں بتایا کہ فلاں فلاں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے رکھا ان کا پردہ ہے، لیکن ان کی بیماری جو ہے وہ بتا دی کہ جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی وہ یاد رکھیں وہ منافق ہیں والعیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ میں تجھ سے نفاق اور برے اخلاق سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ان باتوں میں اپنی پناہ میں لے لے. تو اے اللہ ہم بھی تجھ سے نفاق اور برے اخلاق کے متعلق تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اے اللہ تو ان باتوں میں ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور فزادہم اللہ مرضا. جب کوئی ایسا کردار ادا کرتا ہے تو اللہ اسی رستے پہ چلا دیتا ہے. وہ اپنے اس کردار پہ بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں بڑا ٹھیک ہوں. اور آج بھی آپ ایسے لوگوں کو اپنے معاشروں میں دیکھیں گے کہ سارے کا سارا معاملہ ہی گندا اور غلیظ ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں مجھ جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتے ہیں ان کی بیماری کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں. ان کے من میں جو ہے وہ اپنی زبان سے وہ بات نہیں کہتے. تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق والکافر زج لئیم. منافق اور کافر جو ہے یہ کمینہ اور بد فطرت ہوتا ہے. یعنی یہ سانپ کی طرح ہے، یہ ہر کو ڈستا ہے. جو سپیرا ساری زندگی سانپ کو دودھ پلاتا ہے اسے بھی وہی ڈستا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے. یہ ہر اپنے مہربان کے متعلق برے جذبات رکھتا ہے. تو اسے یہ ایک فساد ہے، نفاق ایک فساد ہے، کفر ایک فساد ہے جو دنیا کے امن و امان کو تباہ کر دیتا ہے. تو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آپ اپنے معاشروں میں دیکھیں کہ بعض اوقات صلح کی مجلس ہوتی ہے، لوگ منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دو بھائی مل جائیں، دو خاندان مل جائیں، لیکن انہی کے اندر ایک ایسا شیطان زفت انسان بیٹھا ہوتا ہے جس کی مرضی ہوتی ہے کہ لڑائی اور بھڑک اٹھے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ خاندان ملنے کے بجائے اور مشتعل ہو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یعنی ایسا کردار ایک اچھے مسلمان کو کبھی نہیں ادا کرنا چاہیے. اصلاح یہ ہے کہ ہم اگر کوئی خاندان ہماری وجہ سے مل جائے تو یہ یاد رکھیں ہماری خوش نصیبی ہے وہ کہ ہم ایک اصلاح کرنے والے انسان کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. تو اگر ہم ان کو لڑائیں گے تو پھر اللہ کی نظروں میں ہماری کیفیت کیا ہوگی اس آیت میں بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں الا خبردار انہم هم المفسدون، یہی تو اصل فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ کردار ادا کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے کردار سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو قرآن عظیم کے اندر کافروں کا تذکرہ، اہل ایمان کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ، کوئی ہمیں کہانی سنانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ حقیقتاً ہمیں ایک سبق دینا ہوتا ہے کہ کن ایمانداروں کو کن اوصاف کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا ملی، تم بھی وہ رستہ اختیار کرو۔ کفار کے کس کردار کی وجہ سے وہ اللہ کی نظروں میں دھتکارے گئے، تم ان رستوں سے بچو۔ اور کون کون سے نفاق کی جو ہے بلے ہیں، وہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں گھسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ تم ایسا کردار نہ ادا کرنا جس کی وجہ سے عذاب علیم، عذاب عظیم، نہ معلوم کیا کیا ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسے کردار سے ہمیں دور کا واسطہ بھی نہ پیدا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر